ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج میت کے احکام بیان کرنے ہیں. موت برحق ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، سب کو یہی علم ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. دین نے اس مرنے کے حوالے سے بھی احکام بیان کیے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اب دوسرے اس جسم کا کیا کریں، اور روح کے حوالے سے کہ یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، پھر وہاں حساب و کتاب آہستہ آہستہ شروع ہونے ہیں. اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے. بہرحال میت کے احکام کیا ہیں؟ جس انسان کا انتقال ہو چکا ہے، دوسرے اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری رکھتے ہیں کہ انجام دیں. اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو واجب ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں. شروع وہاں سے کرتے ہیں کہ جب کسی کے قبض روح کا وقت نزدیک ہے، احتضار کا وقت، یعنی وہ وقت نزدیک ہے جب اس کے جسم سے جان نکالی جائے، روح نکال لیا جائے. بہت ہی حساس وقت ہے، بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے وہ جانے والے کے لیے کہ وہ اس دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے سکرات کے وقت، احتضار کے وقت. دوسروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ مستحبات ہیں، وہ یہ کہ اسے عقائد کی یاد دہانی کرائیں، توحید اور رسالت کی یاد دہانی کرائیں، اس کے سامنے ائمہ علیہم السلام، ان کے اسامی گرامی، ان کی ولایت کا تذکرہ کریں اور بار بار یہ دہراتے رہیں. وہاں بیٹھ کے تلاوت کریں. اگر اسے بے قراری ہو رہی ہے اور ممکن ہے تو اسے وہاں لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ جس جگہ نماز ادا کی جائے تو نماز کی برکت کی وجہ سے، نماز کے اثر کی وجہ سے وہاں بھی ایک خاص برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ مکان بھی متبرک ہو جاتا ہے. تو خود نماز پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے. تو اس عظیم عبادت سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر مرنے والے کو پریشانی ہو رہی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے وہاں لے جائیں تاکہ اس بابرکت مکان کی وجہ سے اسے بھی کچھ سکون ملے، یا یہ کہ اس کے سکون اور آرام کے لیے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. خاص طور پر سورہ یاسین ہے، اس طرح کی سورہ ہیں، ان کی تلاوت کی جائے. اور وہ بہت ساری دعائیں ہیں جو اس حوالے سے تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں. ان دعاؤں کو وہاں پڑھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں اس کے لیے سکون کا سبب بنیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر مکروہ ہیں. مثلاً کسی کی جان کنی کا وقت ہے، احتضار اور سکرات، وہاں پہ شور شرابہ کرنا، اسے اکیلا چھوڑ دینا، اس کے پیٹ پر کوئی بھاری وزنی چیز رکھ دینا، کسی مجنب شخص کا وہاں جانا، یا وہ خواتین جو
اپنے مخصوص دنوں میں ہوں، ایام عادت میں ہوں، ان کا وہاں جانا یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی طرح وہاں گریہ کرنا، بیجا فضول باتیں کرنا، یہ چیزیں بھی مکروہ ہیں وہاں پر، جو اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کا بھی وہاں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف اپنا احساس رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہمارا عزیز ہے، قریب ہے، رشتہ دار ہے، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارے اپنے احساسات ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ تکلیف میں رونا وغیرہ یہ چیزیں طبیعی بات ہیں، لیکن اس طرح نہ ہو، اس انداز سے نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے اس مرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب بن جائیں۔ یہ ہے احتضار کے وقت مستحب اور مکروہ چیزیں۔ جو چیز واجب ہے وہ یہی کہ مرنے والے کو سیدھا لٹا دیا جائے، اس طرح کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں، اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں، اس طرح کہ اگر وہ اٹھنا چاہے تو جسے اٹھے تو اس کا منہ ظاہر ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، اسے اس طرح لٹانا واجب ہے ہمارے لیے۔ یہ احتضار کے وقت، مرتے وقت کے واجب، مستحب اور مکروہ چیزیں ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی روح قبض ہو چکی ہو، تو پھر ہمارے لیے کچھ عمل ہیں جو مستحب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، اس کی ٹھوڑی کو باندھ دینا چاہیے، اس کے اعضاء کو سیدھا کر لینا، ہاتھوں کو سیدھا کرنا، پاؤں کو سیدھا کر دینا، دونوں پاؤں کو پھر باندھ دینا، اس کے اوپر چادر ڈال دینا۔ اگر رات میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو وہاں روشنی کا انتظام کرنا، دوسرے مومنین تک خبر پہنچانا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے تاکہ وہ آ سکیں، اس کے لیے دعا کر سکیں، اس کے لیے نیک اعمال انجام دے سکیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کے وسائل فراہم کرنا اور جلد سے جلد اسے دفن کرنا، یہ چیزیں مستحب میں ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرنا، یہ اس صورت میں ہو جب ہمیں یقین ہو چکا ہو کسی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں ہمیں ابھی شک ہو کہ نہیں معلوم اس دنیا سے جا چکا ہے یا نہیں، تو وہاں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں یہی ہے کہ صبر کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، شاید وہ ابھی زندہ ہو، ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں صبر کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والی کوئی خاتون ہو اور وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ بھی اتنا ہے کہ اس میں روح آ چکی ہو، تو اس کو بھی دفن کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے پیٹ سے اس بچے کو نکال کر پھر چاہے وہ زندہ رہے نہ رہے یہ خدا کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے شکم کو صحیح کر کے پھر اسے دفن کر دینا چاہیے۔ تو کچھ ایسے موارد ہیں جہاں جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ یقینی بات ہو تو اس امانت کو جتنا جلدی ہو پروردگار کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انتقال ہو جانے کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر واجب ہیں، ان میں سے غسل دینا ہے، حنوط کرنا ہے، کفن دینا ہے، نماز میت ہے اور دفن کرنا۔ یہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں کہ ہر مرنے والے کے لیے یہ چیزیں انجام دی جائیں۔ غسل میت، میت کو غسل دینا واجب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم غسل کرتے ہیں پانی سے، اسی طرح اسے غسل دینا ہے۔ البتہ 3 غسل دینے ہیں۔ پہلا جو اسے غسل دیا جائے گا اس میں پانی میں سدر کے پتے ڈالنے ہیں، بیری کے پتے ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈالے، ان کو ملا کے اس پانی سے اسے غسل دیا جائے۔ پھر دوسرا آب کافور کے ساتھ ہے کہ پانی میں تھوڑی سی کافور ڈال کے ملا کے مکس کر کے اس پانی سے اسے غسل دیا جائے، اور تیسرا ہے خالص پانی سے۔ یہ 3 غسل دینا میت کو یہ واجب ہیں۔ غسل کی ترتیب وہی ہے جو ہر انسان جس طرح غسل انجام دیتا ہے، صرف یہ ہے کہ نیت کا فرق ہوتا ہے۔
ہم اپنے لیے نیت کرتے ہیں کہ میں کون سا غسل انجام دے رہا ہوں، وہاں یہ نیت کرنی ہے کہ میں میت کو کون سا غسل دے رہا ہوں، آب سدر کے ساتھ ہو، پھر آب کافور کے ساتھ اور آب خالص کے ساتھ۔ لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سدر کے پتے پانی میں ملانے ہیں یا کافور، تو اتنی زیادہ مقدار میں نہ ہو کہ وہ پانی کا رنگ ہی تبدیل کر دیں، آب اور پانی کو مطلق کی بجائے مضاف بنا دیں، بہت ہی زیادہ مقدار میں نہ ہو، معمولی مقدار میں کہا جا سکے کہ ان کو ملا دیا گیا ہے، اس سے اسے غسل دینا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں غسل کے لیے کافور نہ مل سکے، سدر کے پتے نہ مل سکیں، کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو ان کے بجائے خالص پانی سے ہی غسل دینا چاہیے۔ اگر کافور نہ ملے تو یعنی یہ ہے کہ ایک غسل سدر کے ساتھ، 2 خالص پانی کے ساتھ، اگر وہ بھی نہ ملے تو تینوں غسل خالص پانی کے ساتھ دینے ہیں۔ لازمی ہے کہ غسل اور بقیہ احکام جو ہیں تمام کے تمام میت کی ولی کی اجازت کے ساتھ ہوں، یعنی جو اس کا وارث ہے، ولی ہے، وہ اجازت دے، پھر دوسرے اس کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ولی چاہے تو خود کرے یا دوسروں کو اجازت دے، وہ اس کے لیے کام انجام دے سکیں۔ اگر مرنے والا ہے، اس کے بیٹے ہیں، ماں باپ ہے، وہ اس کے ولی ہیں، وارث ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا ولی پہلا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے، تو یہ کام بھی اس کی اجازت سے انجام دینے چاہیے۔ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ عاقل ہو اور احتیاط واجب کے مطابق بالغ بھی ہو، اس کے ساتھ شیعہ مسلمان اثنا عشری ہو، 12 اماموں کا قائل ہو، احکام غسل سے واقف ہو، غسل کی نیت کرائے اور اس ترتیب کے ساتھ میت کو غسل دے۔ ساتھ میں یہ بھی لازمی ہے کہ غسل وہ دے جس کی جنسیت میت کی جنسیت سے ملتی ہو، جنس ایک ہونی چاہیے، یعنی اگر مرنے والا مرد ہے تو اسے مرد غسل دے، اگر مرنے والی خاتون ہے تو اسے خاتون ہی غسل دے۔ لیکن میاں بیوی کے لیے یہ قید نہیں ہے، میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اسے غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 سال سے کم عمر کی کوئی بچی ہے یا بچہ ہے تو بچے کو کوئی خاتون غسل دے سکتی ہے یا بچی کو کوئی مرد غسل دے سکتا ہے۔ میت کوئی بھی ہو، اس کی شرمگاہ کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ غسل دینے والے کو چاہیے کہ غسل دیتے وقت ان اعضاء کی طرف نگاہ نہ کرے، ان کے اوپر کوئی چھوٹا بڑا کپڑا رکھ دینا چاہیے تاکہ اس طرف نگاہ نہ جائے۔ اگر خدا نخواستہ چلی بھی جاتی ہے تو یہ اس کا قصور ٹھہرائے گا، اس سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ غسل اگر پورا ہو جائے تو وہ درست ہوگا، غسل کے حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ میت کو غسل دینا، حنوط اور کفن یہ کیونکہ واجب چیزیں ہیں تو واجب چیزوں پر اجرت نہیں لی جا سکتی، واجب کام کے لیے اجرت پیسے وغیرہ نہیں لیے جا سکتے۔ البتہ ان کے مقدمات کے لیے کوئی دور سے آ رہا ہے تو آنے جانے کے حوالے سے یا کسی مقدماتی کام کے حوالے سے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا، پانی اس کے لیے مضر ہے، میت اب اس حالت میں ہے کہ اسے پانی نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر وہاں پر جس طرح ہمیں پانی نہ ملے تو ہم تیمم کرتے ہیں، تو وہاں میت کو بھی پھر تیمم کرانا پڑے گا اور ہر غسل کے بدلے میں ایک ایک تیمم کرانا پڑے گا۔ غسل کرانے کے بعد پھر باری ہے حنوط کرانے کی، یعنی جو اعضائے سجدہ ہیں، پیشانی ہے، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ہیں اور دونوں ہتھیلیاں، یہ جو زمین پہ رکھے جاتے ہیں، ان اعضاء پر کافور ملنا واجب ہے۔ تھوڑی مقدار میں ان اعضاء پر
کافور مل لینا یہ واجب ہے، حنوط کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مثلاً کیونکہ ناک بھی زمین پہ ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، تو وہاں لگانا یہ مستحبات میں سے ہے۔ کافور کے لیے لازمی ہے جو کافور لگایا جائے وہ کافور ہی ہو، اپنی صحیح اور سالم حالت میں ہو۔ اگر اتنا کافور پرانا ہو چکا ہو کہ اس کی بو ہی ختم ہو چکی ہو تو وہ کافور کافی نہیں ہے۔ حنوط کرنے کے بعد پھر کفن کا مرحلہ آتا ہے۔ ہر مرنے والے کے لیے کفن تیار کرنا لازمی ہے۔ کفن کے لیے 3 کپڑے لازمی ہوتے ہیں، ایک لنگ ہے، قمیص ہے اور سر تسر جو کپڑا ہوگا۔ لنگ کے لیے لازمی ہے کہ ناف سے گھٹنے تک کے حصے کو ڈھانپ لے، یہ لازمی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سینے سے پاؤں تک کے لیے ہو۔ اور اسی طرح جو ہم پیراہن کہہ رہے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ جو ہے وہ کاندھوں سے گھٹنوں تک کے لیے ہو، اس حصے کو ڈھانپ لے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کاندھوں سے پاؤں تک آئے۔ اس کے بعد جو تیسرا کپڑا ہے جسے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپ سکے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے تھوڑا بڑھ کر ہو تاکہ اسے باندھا بھی جا سکتا ہو۔ یہ 3 کپڑے میت کے لیے واجب اور لازمی ہیں۔ جو کفن میت کو پہنایا جا رہا ہے اس کے لیے شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ کفن اتنا نازک نہ ہو کہ اس سے اس کا جسم نظر آ جائے، کیونکہ فلسفہ یہی ہے کہ اس کا جسم بالکل کفن میں چھپ جائے، نظر نہ آئے۔ اگر نازک کپڑا ہو اس کا جسم دکھائی دیا جا رہا ہو تو ایسا درست نہیں ہے۔ کفن خالص ابریشم کا نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح مردار حیوان کے اجزاء سے بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر ایسا کپڑا ہو جو اس سے بنا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ حرام گوشت جانور سے بنے ہوئے کفن جو اس کی جلد وغیرہ سے بنایا جائے وہ بھی درست نہیں ہے۔ کفن مباح ہونا چاہیے، غصبی مال سے کفن نہیں لیا جائے۔ اگر مباح کفن نہیں مل سکتا تو بھی اجازت نہیں ہے کہ غصبی کفن دیا جائے، پھر اللہ کی امانت ہے اسے اسی حالت میں ہی سپرد خاک کرنا چاہیے۔ کفن کے بعد جو بعد والا مرحلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ مرنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، غیر بالغ، اس پر بھی نماز ہے، لیکن اگر 6 سال سے اس کی عمر کم ہو تو اس کے لیے نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح غسل جو ہم نے کہا کہ لازمی ہے وہ بھی اس عمر کا ہو، لیکن 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ ساکت ہو جاتا ہے تو اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دینا چاہیے۔ نماز میت کے لیے 5 تکبیریں ہیں، ہر ایک تکبیر میں مختصر دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ چاہیں تو طولانی دعائیں پڑھیں، نہیں تو مختصر طور پر جو تکبیرات ہیں ان کو ادا کریں۔ نماز سے پہلے الصلاۃ 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 جو اقامت کی جگہ پر ہے یہ کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پہلی تکبیر نیت کے ساتھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کہنا کافی ہے پہلی تکبیر کے لیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہم صل علی محمد وآل محمد، پھر اللہ اکبر کہہ کے تمام مومنین کے لیے مغفرت طلب کرنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے حاضر میت کے لیے طلب مغفرت کرنا، اللہم اغفر لہذا المیت، پھر اللہ اکبر کہیں گے تو 5 تکبیریں پوری ہو گئیں اور اسی طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ مختصر نماز کا طریقہ ہے۔ چاہیں تو اس کے لیے طولانی اور تفصیلی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بہتر ہے جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، اور بہتر یہی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ میت کو اس طرح رکھا جائے کہ جو اس کے اوپر نماز کے لیے کھڑا ہو تو
نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو تو میت کا منہ جو ہے وہ دائیں اور پاؤں بائیں طرف ہونے چاہیے۔ میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ جیسے اگر تھوڑی سی ہوا چلنے لگے تو نماز پڑھنے والے کا لباس اس میت سے لگ سکے۔ میت کو زمین سے بہت زیادہ بلند اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا بہت زیادہ دور نہ ہو، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر مشکل نہیں ہے۔ نماز کیونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس میں قصد قربت کرنا لازمی ہے، اور ساتھ میں نماز کا وقت تبھی ہے جب غسل ہو، حنوط اور کفن وغیرہ ہو جائیں، لیکن اگر کسی کی حالت اتنی نازک ہے کہ اس کے لیے انتظار وغیرہ نہیں کیا جا سکتا تو اس پر اسی وقت نماز پڑھ دینی چاہیے۔ البتہ یہ خاص شہید کے لیے ہے کہ شہید کے لیے کیونکہ یہ غسل اور یہ حنوط وغیرہ نہیں ہوتے تو اسے اسی حالت میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دفن کرنا چاہیے۔ نماز میت کے کچھ آداب ہیں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، انسان اسے پڑھے، طولانی دعائیں پڑھے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام بلند آواز سے پڑھے، دوسرے جو پیچھے معمومین کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں۔ نماز میت پڑھنے والے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ غسل کے ساتھ ہو یا وضو کے ساتھ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ طہارت کے ساتھ ہو، پاکیزہ لباس کے ساتھ ہو، پا برہنہ کھڑا ہو نماز کے لیے۔ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے اوپر فلاں شخص نماز پڑھے، میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھا ہے، تو اس کے لیے اسی کو لانا چاہیے جس کی وصیت کی ہے اس نے۔ مستحبات میں سے یہ ہے کہ انسان باطہارت ہو، طولانی دعائیں پڑھے، ہر تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرے، میت کے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے۔ یہ کچھ آداب ہیں اس حوالے سے، میت کے یہ احکام تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو صحیح احکام کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے انہیں خدا کے سپرد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.